حضرات مومنین السلام علیکم۔ اربعین کی شب ہے اور اس وقت ہم سلطان صاحب اور رضوان صاحب کے عزا خانے پر موجود ہیں۔ یہ عزا خانہ اہل لکھنؤ بخوبی جانتے ہیں کہ اس عزا خانے کے حوالے سے اس گھرانے نے مجالس و ماتم کے حوالے سے کافی خدمتیں انجام دی ہیں، لیکن اس وقت جو کووڈ-19 کی جو وبا ہے اس کے پیش نظر حالات کو دیکھتے ہوئے جناب رضوان صاحب نے اس مجلس کو آن لائن منعقد کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور اسی حوالے سے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور جانتے ہیں رضوان صاحب سے کہ کس طرح سے یہاں پر اس مجلس کا آغاز ہوا، اس وقت لکھنؤ کے کیا حالات تھے، کتنی قدیم مجلس ہے اور کیا اس امام باڑے کی روحانیت رہی اور کن کن ذاکرین نے یہاں پر خطاب فرمایا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں محترم رضوان صاحب سے اور جانتے ہیں کہ کیا حالات رہے ان مجالس کے حوالے سے، بالخصوص اس عزا خانے کی مجلس جو 19 صفر کو ہر سال منعقد ہوتی تو اس برس یہ آن لائن منعقد کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شب چہلم کی مجلس سن 1893 عیسوی سے یہاں اس گھر میں میرے دادا کے پردادا کے وقت سے منعقد ہو رہی ہے۔ پہلے اس مجلس کی نوعیت یہ تھی کہ اس مجلس میں اول شب میں ذاکر کوئی بھی ذاکر خطاب کرتا تھا مجلس کو، اس کے بعد ایک انجمن پڑھتی تھی اور پوری رات عورتوں کی شب بیداری ہوتی تھی، مستورات اس میں اپنا گریہ وزاری کرتی تھیں رات بھر۔ اس کے بعد چہلم کی صبح کو تعزیہ رخصت ہوتا تھا، اور چہلم کے صبح کی مجلس جو تھی وہ تعزیہ رخصت ہونے کی یہ مرکزی مجلس مستورات کی لکھنؤ میں تھی۔ اس کے بعد سن 1959 عیسوی سے یہ طے ہوا کہ اس مجلس کی شب بیداری کو مستورات کی شب بیداری کی جگہ مومنین کی شب بیداری کی جائے، اور اس مجلس کو مومنین کی شب بیداری کی طرح سے منعقد کیا جانے لگا۔ اس مجلس کو عنوان دیا گیا کہ شہیدان وفا کا چہلم، اور اس 1959 سے لگاتار یہ مجلس شب چہلم مرکزی حیثیت سے ہونے لگی۔ اور اس مجلس کے علاوہ لکھنؤ میں 2 مجلسیں اور ہوتی تھیں، ایک وزیر گنج میں ہوتی تھی اور ایک کشمیری محلے میں ہوتی تھی، جو کشمیری محلے کی مجلس بعد میں کاظمین میں منعقد ہو گئی۔ اس مجلس کے علاوہ اور کوئی 3 مجلسوں کے علاوہ اور کوئی مجلس نہیں ہوتی تھی۔ سارے مومنین بہت دور دور سے یہاں جمع ہوتے تھے، اور تمام رات تمام شب اسی امام باڑے میں انجمنائے ماتمی اپنا نوحہ و سلام پیش کرتی تھی۔ اس کے بعد اس مجلس میں برابر کہیں نہ کہیں باہر سے اور بیرون ملک سے ذاکرین آتے رہے۔ اس مجلس کو مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب اور دونوں کے والد فخر الواحدین مولانا مرزا محمد اطہر صاحب نے خطاب کیا، اور اس کے مرزا محمد طاہر صاحب نے خطاب کیا، و اس کے علاوہ اور مولانا آیت اللہ مولانا ذکی صاحب و آیت اللہ حمید الحسن صاحب و مولانا محمود الحسن صاحب و مولانا محمد حسین صاحب نجفی، مولانا شرافت حسین صاحب میرٹھی اور علی آغا صاحب حیدرآبادی، اور باہر سے بیرون ملک سے بھی ذاکرین برابر آتے رہے اور انہوں نے مجلس کو خطاب کرتے رہے۔ اس وقت یہ مجلس جو ہے جب سے 1959 کے بعد 1961 سے باقاعدہ مرکزی مجلس کی طرح اسے منعقد کیا جاتا رہا ہے۔ اس سال اس وبا کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے بہت ہی غم کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجلس کو جو ہے آن لائن پیش کیا جائے گا تاکہ مومنین اس کو سن سکیں، ورنہ یہ بہت ہی غم کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں مجلس منعقد نہ ہونے کی وجہ سے، مومنین کے نہ آنے کی وجہ سے دلی تکلیف ہے۔
تو آپ نے تاثرات سماعت فرمائے جناب رضوان صاحب کے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رضوان صاحب، سلطان صاحب. جیسا کہ میں نے شروع میں ہی عرض کر دیا تھا کہ بڑی خدمات رہی ہیں اس عزا خانے کی ان حضرات کی قوم و ملت کے لیے. تو آئیے حضرات اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں جانشین خطیب اکبر مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور آن لائن مجلس کو خطاب فرمائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت کے بدلے میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں چاہتا، کسی قسم کی مزدوری نہیں چاہتا. مجھے تو صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہیے. عزیزان گرامی، یہ آیہ مبارکہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، یہ آیہ مبارکہ جو آیہ مودت کے نام سے مشہور ہے اور آیہ مودت کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. اس آیہ مبارکہ میں حضور سرور کائنات نے اپنی امت سے جو چیز طلب کی، جو شے اجر رسالت کے بدلے میں مانگی، وہ اپنے قرابت داروں کی، اپنے اہل بیت کی محبت ہے. عزیزان گرامی، آغاز بیان میں سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ دیکھیے، پہچانیے آپ کے رسول اللہ کون ہیں. رسول ہیں، رسول الہی ڈیوٹی پر مامور ہیں. حضور سرور کائنات، ہمارے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جتنی دیر کار رسالت انجام دیں اتنی دیر رسول ہیں اور بقیہ ہر وقت جیسے ہم ہیں ویسے ہی رسول ہیں. یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نہ اس عقیدے کے ماننے والے ہیں، نہ ہم اس نظریے کے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ تو وہ ہے کہ رسول ہر وقت رسول ہیں، رسول ہر لمحے رسول ہیں. جب رسول اللہ نے آنکھ کھولی اس وقت بھی رسول تھے، جب رسول اللہ کی آخری سانس آئی اس وقت بھی رسول ہیں. ہر وقت رسول ہیں. سوئیں تب بھی رسول ہیں، جاگیں تب بھی رسول ہیں، اٹھیں تب بھی رسول ہیں، بیٹھیں تب بھی رسول ہیں، کسی کو سلام کریں تب بھی رسول ہیں، کسی کی ڈیہڑی پر جا کے اجازت لیں تب بھی رسول ہیں. ہر وقت رسول ہیں. تو جب یہ ہر وقت رسول ہیں تو یہ الہی ڈیوٹی پر مامور ہیں. ان کو آپ غور فرمائیے کہ یہ کام جو سونپا ہے، یہ کام رسالت کا کام، کیا ان کو مسلمانوں نے سونپا؟ مسلمانوں نے ان کو رسول بنایا؟ مسلمانوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ کام عمل انجام دیجئے، یہ کام کیجئے؟ کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ کے رسول ہیں. رسالت عہدہ پروردگار ہے، وہ عہدہ جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. یہ رسول ہیں، یہ ہر وقت بھی رسول ہیں. یہ اللہ کی طرف سے رسول بن کے آئے. تو جب اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا
اور یہ ادھر سے الہی ذمہ داری اور الہی کام کو انجام دینے کے واسطے ہمارے درمیان آئے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب الہی ڈیوٹی پر اللہ کی طرف سے ہمارے درمیان آئے ہیں تو پھر اپنی رسالت کا بدلہ، رسالت کا اجر یہ خود اپنی طرف سے کیسے طلب فرمائیں گے؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ اپنی طرف سے رسالت کا اجر کیسے طلب کریں؟ اس لیے کہ جس کا کام ہے، جس کی ڈیوٹی ہے، جس نے بھیجا ہے، جس کی طرف سے آئے ہیں، اسی کا کام تو انجام دے رہے ہیں، وہ جو کہے گا وہ کریں گے۔ اسی لیے تو قرآن میں آیت آئی کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ہمارا حبیب تو اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ ہم پر سے وحی نہیں نازل ہوتی ہے۔ جب وحی پروردگار آئے گی تو رسول بولیں گے، رسول کلام کریں گے، رسول بات کریں گے۔ جب تک وحی نہیں آئے گی تب تک رسول بولیں گے نہیں، رسول کلام نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ الہی ڈیوٹی پر مامور ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، الہی کام انجام دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے عزیزان گرامی، جب رسول اللہ الہی ڈیوٹی پر مامور ہیں، اللہ کی طرف سے کام انجام دے رہے ہیں، تو یہ خود سے کیسے اجر رسالت طلب کریں گے؟ اب حیران نہ ہوئیے کہ اہل بیت کی محبت اجر رسالت ہے یا قرآن میں کیوں ہے؟ چونکہ دین اللہ کا ہے، دین بھیجنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے 1,24,000 کے ذریعے سے دین بھیجا، اللہ نے حضور سرور کائنات کے ذریعے اپنا آخری پیغام بھیجا، جس کا دین ہے، جس کا پیغام ہے، جس کا رسول ہے، جس کی شریعت ہے، جو شریعت لے کے آیا ہے وہ رسول ہے۔ تو اب 1,24,000 نبی اس نے دین کے واسطے بھیجے، آخری نبی حضور سرور کائنات آئے، تو جس نے دین بھیجا اسی نے دین کی قیمت بھی معین کر دی کہ دیکھو اجر رسالت اہل بیت کی محبت ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اہل بیت کی محبت اجر رسالت ہے۔ اب اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ ایک طرف ترازو کا ایک پلہ جس میں 1,24,000 کی محنتیں ہیں، اس لیے کہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، 1,24,000 نبیوں میں 1,23,999 نبیوں نے اجر رسالت نہیں مانگا، محنتوں کا بدلہ نہیں مانگا۔ کچھ کی آوازیں تو قرآن نے ریکارڈ کر کے ہم کو سنائیں کہ ہمارا اجر تو اللہ کے حوالے ہے، ہمارا بدلہ تو اللہ کے حزم میں ہے، ہماری محنتوں کا اجر تو اللہ کے حوالے ہے۔ حضور سرور کائنات نے آ کے اجر رسالت مانگا تو 1,24,000 رسالتوں کا بدلہ، نبوتوں کا بدلہ ہے ایک پلے میں۔ دوسرے پلے میں ہے اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ تو اب پہچانیے کہ اہل بیت کی محبت کتنی قیمتی ہے، اہل بیت کی محبت کتنی وزنی ہے، اہل بیت کی محبت کا معیار کیا ہے۔ جب 1,24,000 نبوتوں کی محنتیں پلے میں رکھ دی جاتی ہیں تب اہل بیت کی محبت کے برابر ٹھہرتی ہیں۔ یہ عزیزان گرامی اہل بیت کی محبت ہے، خدا کی قسم۔ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام ان اہل بیت پر۔ اور میں آج شب چہلم کی اس مخصوص اور مرکزی مجلس کے حوالے سے جو جناب مرزا محمد رضوان صاحب اور مرزا محمد سلطان صاحب کے ادا خانے میں منعقد ہو رہی ہے، یہ مرکزی مجلس ہے، شب چہلم کی 40 کی لکھنؤ کی قدیم و مرکزی مجلس۔ اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے آج لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کا غلط پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے جو دشمنی سکھاتا ہے، اسلام ایسا اور اسلام ویسا اور اسلام ایسا اور اسلام یہ بتاتا ہے، اسلام وہ بتاتا ہے۔ اسلام کسی کے کہے سنے کا نام نہیں ہے، بادشاہوں کے کردار کا نام اسلام نہیں ہے، کشور کشاؤں اور سلطانوں کے کیے ہوئے عمل کا نام اسلام نہیں ہے۔
اگر کسی کو اسلام معلوم کرنا ہے کہ اسلام ہے کیا تو یا قرآن کو دیکھ کے اسلام معلوم کرے, یا حدیث نبوی کو دیکھ کے اسلام معلوم کرے, سیرت محمد کو دیکھ کے اسلام معلوم کرے, یا آل محمد کے کردار کے ذریعے سے اسلام معلوم کرے. اور دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام معلوم کرنا ہے تو جب تک آپ آل محمد کے فریم ورک میں نہ دیکھیے گا تب تک کہ آپ کو صحیح اسلام نہ مل پائے گا. اس لیے کہ سچی حدیثوں میں جھوٹی حدیثیں بھی ہیں, رسول کا کیریکٹر اور کردار توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا ہے. تو جب تک اہل بیت محمد کے آئینے میں نہ دیکھیے گا نہ آپ کو اسلام کی صحیح تصویر نظر آئے گی, نہ دین کا صحیح پیغام سمجھ میں آئے گا. یہ سمجھ میں آئے گا تو آل محمد کے ذریعے سے, اہل بیت کے ذریعے سے, آل رسول کے ذریعے سے. اس لیے کہ وہ آل محمد ہیں, آل رسول ہیں. لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی, ورنہ مذہب تو امن کا مذہب ہے, بھائی چارے کا مذہب ہے. اسلام محبت کا مذہب ہے. اسلام نے نفرت کا پیغام نہیں دیا, اسلام نے محبت کا پیغام دیا ہے. اسلام نے دشمنی کا پیغام نہیں دیا, اسلام نے بھائی چارے کا پیغام دیا. اسلام نے امن کا پیغام دیا, اسلام نے صلح کا پیغام دیا ہے. اسلام نے عطشی کا پیغام دیا ہے, مل جل کر رہنے کا پیغام دیا ہے. جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ جو دین لے کے آیا, وہ جو قرآن لے کے آیا, وہ جو اسلام لے کے آیا, وہ جو شریعت لے کے آیا, اس نے کبھی تلوار نہیں چلائی, کبھی تلوار نہیں اٹھائی. وہ رحمت للعالمین ہیں, عالمین کے واسطے رحمت ہیں. ورنہ بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں تلوار ہے, گھوڑے کی پشت پر سوار ہیں, بے گناہ انسانوں کا قتل کر رہے ہیں, خون کر رہے ہیں. مگر حضور سرور کائنات, اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا کہنا رسول اللہ کا, کہ رسول اللہ نے 40 برس تک اپنے اخلاق کے ذریعے سے, اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنی سیرت کے ذریعے سے, اپنے عمل کے ذریعے سے کلمہ پڑھوایا. ابھی اسلام نہیں آیا ہے, اسلام کی تبلیغ نہیں کی ہے. اسلام سے پہلے, آنے سے پہلے, اعلان رسالت سے پہلے 40 برس تک اپنے کردار کا, اپنے کیریکٹر کا, اپنے اخلاق کا, اپنی سیرت کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں. اور اس کے بعد جب اسلام آیا, قولوا لا الہ الا اللہ کہہ کے شمع کو روشن کیا, دین کا پیغام, الہی میسج حضور سرور کائنات نے عام کیا, تو رسول اللہ نے جس سے بھی گفتگو کی, مسکرا کے گفتگو کی, جس سے بھی بات کی, ہنس کے بات کی, جس سے بھی بات کی, اخلاق سے بات کی, جس سے بھی بات کی, محبت سے بات کی. رسول اللہ کا یہ پیغام نہیں ہے, بلکہ اسلام کا پیغام محبت کا پیغام ہے. تو عزیزان گرامی, یہ دین محبت کا دین ہے, یہ پیغام محبت کا پیغام ہے, یہ پیغام امن کا پیغام ہے, یہ پیغام صلح کا پیغام ہے. یہی کیریکٹر ہم کو رسول کی زندگی میں نظر آتا ہے, اور یہی کردار ہم کو آل رسول کی زندگی میں نظر آتا ہے. جب ہم آل رسول کی زندگی دیکھیں, اس میں بھی یہی کیریکٹر اور یہی کردار نظر آتا ہے. چنانچہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ جو ذات سائے کی طریقے سے ہر وقت لگی رہی, جو سائے کی طریقے سے رسول کے ساتھ ساتھ لگے رہے, وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے, جو دعوت عشیرہ سے رسول کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ میں سائے کے ساتھ ساتھ. تو مولا علی کی زندگی میں بھی, مولا علی کی حیات میں بھی ہم کو نظر آیا کہ جہاں پر حضرت علی کا وہ معاملہ کہ علی نے بھی, ایسی بات نہیں ہے. ایک طرف اگر مولا علی نے میدان میں تلوار چلائی ہے تو ان لوگوں پر تلوار چلائی ہے
کہ جو دشمن تھے ان لوگوں پر تلوار چلائی ہے جو رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں پر تلوار چلائی ہے کہ جو حملہ کر رہے تھے، آفینس کر رہے تھے، آفینسو تھے وہ، ڈیفنس میں مولا علی نے تلوار چلائی ہے۔ ورنہ جہاں پر خود کا ذات کا معاملہ آ گیا تو قاتل کے سینے پر سوار ہو کے علی جیسا شجاع اور بہادر اتر آیا۔ واقعہ مشہور و معروف ہے، بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا شہ سوار تھا، بہت بڑا طاقتور شخص تھا۔ میدان میں علی نے اس کو زیر کیا، سینے پر سوار ہوئے اور اس نے مولا علی کی شان میں گستاخی کی۔ عمر جس کا نام تاریخ نے لکھا، علی اس کے سینے پر سوار، اس نے مولا علی کی شان میں گستاخی کی کہ ایک مرتبہ علی لاحول پڑھ کے سینے سے اتر آئے اور ٹہلنے لگے۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے اطمینان، ورنہ قاتل پر، دشمن پر قابو پانے کے بعد، جو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے اس پر قابو پانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن علی جانتے ہیں، علی پہچانتے ہیں، علی اتر آئے سینے سے اور کچھ دیر کے بعد علی نے پھر اس کو قتل کیا، اس کو واصل النار کیا۔ اس واقعے کے تھوڑی دیر کے بعد جب مولا علی فاتح کی حیثیت سے رسول کی خدمت میں تشریف لائے تو لوگوں نے مولا علی سے سوال کیا اور کہا کہ یا علی، آپ نے دشمن پر قابو پایا اور قابو پا کے آپ دشمن کے سینے سے اتر آئے، اس کی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کہ ایک مرتبہ ایسا جواب دیا ہے مولا علی نے جو صبح قیامت تک کے واسطے یادگار بھی ہے اور صبح قیامت تک کے واسطے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی ٹیچنگز کیا ہیں۔ کہا بھائی سنو، جب میں نے اس پر قابو پایا تو اس نے میرے ساتھ گستاخی کی اور مجھے غصہ آ گیا، اس غصے میں میرا نفس بھی شریک ہو گیا، شامل ہو گیا۔ اب جب میں اس کو قتل کرتا تو اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ میرا نفس بھی اس میں شامل ہو جاتا، میرا نفس بھی شامل ہو جاتا، لہذا میں غصے میں اتر آیا تاکہ میرا غصہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد اب جو میں اس کو قتل کروں، اب جو میں دشمن کو زیر کروں، اب جو میں اس کا گلا کاٹوں تو اس میں کہیں علی کا نفس نہ ہو بلکہ 100% اللہ اللہ ہونا چاہیے ہے، 100% اللہ اللہ ہو۔ یہ ہے عزیزان گرامی اسلام، یہ امن کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، آپ کہہ دیجئے کہ میں کچھ نہیں چاہتا، صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے قرابت داروں کی محبت مانگی، اپنے اہل بیت کی محبت مانگی۔ اسلام محبت کا دین ہے، اسلام محبت کا پیغام سکھا رہا ہے۔ اور دیکھیے یہ جو چیز حضور سرور کائنات نے مانگی ہے وہ محبت مانگی ہے، ورنہ رسول تو کوئی بھی شے مانگ سکتے تھے۔ امت مسلمہ سے دولت مانگ لیتے، طاقت مانگ لیتے، اقتدار مانگ لیتے، لشکر مانگ لیتے، فوجیں مانگ لیتے، جو بھی رسول مانگتے رسول کو مل جاتا، مگر اس کے اندر یہ سوال تشنا رہ جاتا اور یہ بات ادھوری رہ جاتی کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ اس نے دے دی، جس کے پاس نہیں ہے وہ اس سے محروم رہ گیا۔ میرے پاس طاقت نہیں ہے، رسول نے طاقت مانگی تھی، میں کیسے اجر رسالت ادا کرتا؟ میرے پاس علم نہیں ہے،
رسول نے علم مانگا، کیسے میں اجر رسالت ادا کرتا؟ میرے پاس دولت نہیں ہے، رسول نے دولت مانگی، میں کیسے اجر رسالت ادا کرتا؟ میرے پاس زر و جواہر نہیں ہیں، اقتدار نہیں ہے، رسول نے زر و جواہر مانگے، رسول نے اقتدار مانگا، میں کیسے اجر رسالت ادا کرتا؟ اللہ نے جو جوہر تمام انسانوں میں برابر سے تقسیم کیا اس کا نام ہے محبت، چاہے کالا ہو یا گورا، غریب ہو یا امیر، عالم ہو یا جاہل، عرب ہو کہ غیر عرب، کوئی بھی ہو، ہر انسان میں اللہ نے جوہر محبت کو برابر سے تقسیم کیا۔ تو جس جوہر کو اللہ نے تمام انسانوں میں برابر سے تقسیم کیا، اسی جوہر کو حضور سرور کائنات نے اجر رسالت میں مانگ لیا۔ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے عزیزان گرامی۔ دیکھیے، صبح سے شام تک مجھ کو بھی اس کا تجربہ ہے اور آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا کہ آپ کسی سے گفتگو کیجئے، کسی سے بات کیجئے، کہیں کے اوپر آپ پریشان ہیں یا سامنے والا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس سے آپ کو بات کرنا ہے، اگر آپ گفتگو میں آپ کا انداز ذرا سخت ہو، لہجہ تلخ ہو، گفتگو کا انداز اچھا نہ ہو، کڑک لہجے میں، تلخ لہجے میں، سخت زبان میں، اگر آپ سامنے والے سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کا کام ہوتا ہوا بھی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ نہ ہو پائے، ہو سکتا ہے کہ نہ ہو پائے۔ لیکن اگر سامنے والے سے آپ نے پیار میں گفتگو کی، محبت میں گفتگو کی، اخلاق کے ساتھ گفتگو کی، پیار و محبت کے ساتھ گفتگو کی، تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آپ کا کام نہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، مگر آپ کے اخلاق کو دیکھ کے، آپ کے مزاج کی نرمی کو دیکھ کے، آپ کی گفتگو کے نرم لہجے کو دیکھ کے، ہو سکتا ہے کہ اس کا دل پسیج جائے اور وہ آپ کا کام کرنے کو تیار ہو جائے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا اخلاق، آدمی کا گفتگو کا سلیقہ، گفتگو کا انداز اگر پیار اور محبت بھرا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے انسان بڑے سے بڑے کام نکال سکتا ہے، بڑے سے بڑے کام۔ اور محبت ہی وہ ہے کہ جس میں بڑی طاقت ہے، جس میں بڑی قوت ہے۔ محبت میں آدمی جان دے دیتا ہے، محبت میں آدمی اپنی دولت کی پرواہ نہیں کرتا، محبت میں آدمی اپنے وقت کی پرواہ نہیں کرتا، محبت میں آدمی اپنی آل اولاد کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر یقین نہ آئے تو تاریخ میں دیکھ لیجئے، تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیں جن سے محبت ہے، ہمیں جن سے عقیدت ہے، ہم جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کے لیے نہ ہم نے اپنی جان کو عزیز کیا، نہ اپنے مال کو عزیز کیا، نہ اپنی اولاد کو عزیز کیا، نہ اپنے وقت کو عزیز کیا۔ 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے، اہل بیت کے نام پر، ان کی محبت کے راہ پر ہم نے گردنیں بھی کٹائی ہیں، ہمیں سولیاں بھی دی گئی ہیں، ہمارے گھر بھی جلائے گئے ہیں، ہماری اولادوں کو قتل بھی کیا گیا، ہمارے خون سے گارے سے دیواروں کو اٹھایا گیا۔ 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے، مگر ہم نے نہ کل محبت پہ کمپرومائز کیا تھا، نہ آج محبت میں سودا کر رہے ہیں۔ نہ کل ہم نے سودا کیا، نہ آج ہم نے سودا کیا، اس واسطے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، اور اگر اہل بیت کی محبت کے ساتھ موت آئے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بدل جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کی محبت ہے، خدا کی قسم۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے کہ میں کچھ نہیں چاہتا، صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ یہ محبت ہے خدا کی قسم، اور محبت میں جان جاتی ہے، محبت میں
گردنیں کٹتی ہیں مگر پتہ نہیں چلتا. قرآن سے پوچھئے، قرآن آپ کو بتائے گا، قرآن آپ کو واقعہ سنائے گا. جناب یوسف کی محبت میں انگلیاں کٹیں کہ نہیں کٹیں؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن بتائے گا کہ یوسف کی محبت میں انگلیاں کٹیں. وہ یوسف کی محبت تھی جس میں انگلیاں کٹتی تھیں. یہ علی کی محبت ہے جہاں گردنیں کٹتی ہیں. نہ انگلیاں کٹنے سے تکلیف کا احساس ہوتا ہے، نہ گردن کٹنے سے تکلیف کا احساس ہوتا ہے. یہ محبت ہے خدا کی قسم. اور پھر یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ سینہ زنی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب محبت ہی کی تو دین ہے، محبت ہی کی تو علامت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دنیا میں دو محبت کی بہت عظیم، بہت بڑی یادگاریں ہیں. ایک محبت کی بڑی عظیم یادگار جس کا نام کعبہ ہے، اور ایک دنیاوی محبت کی بڑی یادگار ہے جو محبت کے سانچے میں پوری طریقے سے ڈھلی ہوئی ہے، جس کا نام تاج محل ہے. تاج محل کی تعمیر بھی محبت ہی کے پس منظر میں ہوئی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر بھی محبت ہی کے پس منظر میں ہوئی. کعبہ بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، کھینچتا ہے. تاج محل بھی اپنی طرف لوگوں کو کھینچتا ہے، بلاتا ہے. ہمارے ملک میں تاج محل ہے جو پوری دنیا سے ٹورسٹ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، پوری دنیا سے سیاح اپنی طرف بلا رہا ہے. سیاح آتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، گھومنے کے لیے آتے ہیں، تفریح کے لیے آتے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تاج محل کھینچ رہا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کعبہ بھی کھینچ رہا ہے، کعبہ بھی اٹریکٹ کر رہا ہے. کعبہ بھی محبت ہی میں بنی ہوئی عمارت کا نام ہے، مگر دیکھیے دونوں میں فرق ہے. ایک سفید پتھر کی بنی ہوئی بہترین خوبصورت پھول بنے ہوئے ہیں، پتھر بہترین ان پر کام بنا ہوا ہے، کیا کہنا، بڑی زبردست عمارت ہے، بہترین مینا کاری ہے، بہترین آرٹ ہے، بہترین نمونہ ہے. اور وہ کعبہ ہے جو کالے پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت ہے. تو آپ یہ نہ کہیے کہ صاحب یہ کالے پتھر کی بنی ہوئی عمارت ہے، وہ سفید پتھر کی بنی ہوئی عمارت ہے، اس میں بہترین مینا کاری ہے، بہترین آرٹ ہے، بہترین ایک آرٹ کا اور فن کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور یہ تو ایک کالے پتھر کی بنی ہوئی عمارت ہے. نہیں، یہ بھی عمارت محبت کی دلیل ہے، وہ بھی عمارت محبت کی دلیل ہے، مگر دونوں میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے کہ جو خانہ کعبہ بنا ہے وہ اللہ کی محبت میں بنا ہے، جو تاج محل بنا ہے وہ دنیاوی محبت میں بنا ہے. دنیا کی محبت اور ہوتی ہے، الہی محبت اور ہوتی ہے. دنیا کی محبت بلا تو لیتی ہے مگر احترام نہیں کروا پاتی، سر عقیدت میں نہیں جھکوا پاتی، احترام نہیں پیدا کروا پاتی. لیکن الہی محبت بلاتی بھی ہے، احترام بھی کراتی ہے، عقیدت میں سر بھی جھکواتی ہے. تاج محل میں سیاح جاتے ہیں، کوئی تالی بجا رہا ہے، کوئی سیٹی بجا رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی ہا ہخ کر رہا ہے. لیکن جب خانہ کعبہ میں حاجی آتا ہے، جب خانہ کعبہ میں مسلمان آتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ
لباس احرام پہنے ہوئے، ذکر پروردگار زبان پر ہے، اللہم لبیک اللہم لبیک، یا اللہ کعبے کا طواف ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ادھر کی محبت ہوتی ہے اس میں آدمی آتا بھی ہے، احترام بھی کرتا ہے، جو دنیاوی محبت ہے اس میں آتا تو ہے تو احترام نہیں کر پاتا ہے۔ اب یہ ایک معیار بنا، یہ ایک معیار بنا، دنیاوی محبت کا معیار، الہی محبت کا معیار، یہ ایک اصول بن گیا۔ اب اسی اصول کو پر آپ دیکھتے ہوئے چلے جائیے، جہاں آپ کو اللہ والے ملے وہاں محبت کا معیار اور ہوگا، جہاں دنیاوی معاملات ملیں وہاں معاملات کچھ اور ہوں گے، جہاں پر دنیاوی معاملات ملے وہاں پر توقع لعنت بھی ملا، جہاں پر الہی معاملات ملے اللہ والوں کی محبت ملی وہاں 1400 برس سے درود بھی ہو رہا ہے، سلام بھی ہو رہا ہے، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی اللہ والوں کی محبت ہے۔ آج زمانہ ہم سے نہ پوچھے کہ تم علی سے محبت کیوں کرتے ہو، تم فاطمہ زہرا سے عقیدت کیوں رکھتے ہو، حسن و حسین سے محبت کیوں کرتے ہو، ان کی نسل پاک آل پاک سے محبت کیوں کرتے ہو، کربلا والوں سے محبت کیوں کرتے ہو۔ یہ ہم سے نہ پوچھئے، یہ ہم سے نہ پوچھئے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام سے محبت کی، انہوں نے اسلام کو بچایا، انہوں نے دین کو بچایا۔ عزیزوں، آج کی رات بڑی عظیم رات ہے۔ میں اپنی بات کو بہت جلد بس مختصر کروں اور میں اپنی بات کو تمام کروں، اس لیے کہ یہ شب اربعین، شب چہلم، یہ روڑے کے واسطے ہے۔ ایام اعزاں میں جب آقا حسین ہمارے گھروں میں مہمان ہیں، ایام اعزاں میں 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، 2 دنوں کی بڑی خاص اہمیت اور حیثیت ہے۔ ایک عاشورے کا دن ہے اور ایک کل آنے والا دن یعنی روز اربعین، چہلم کا دن۔ یہ 2 بھائی و بہن ہیں جنہوں نے اسلام کو بچایا اور اسلام کو پھیلایا ہے۔ پورا کربلا کا واقعہ بھائی و بہن کے گرد گھوم رہا ہے۔ بھائی حسین ہیں، بہن زینب ہیں۔ یہ 2 دن عاشور اور چہلم اربعین، عاشور بھائی کے نام، اربعین بہن کے نام، عاشور حسین کے نام، چہلم زینب کے نام۔ لاکھوں درود و کروڑوں سلام ان بھائی بہنوں پر جن بھائی بہنوں نے اسلام کو بچا لیا۔ حسین تو اپنی جان دے کے، اپنا گلا کٹا کے، شہادت عظمیٰ کا تاج پہن کے آرام کر گئے، لیکن اب پیغام حسین کو عام کون کرے؟ پیغام حسین کو پھیلائے کون؟ پیغام حسین کو نشر کون کرے؟ کربلا کا پیغام گھر گھر کس کے ذریعے سے پھیلایا جائے؟ لاکھوں درود و کروڑوں سلام حسین کی اس بہن زینب پر جنہوں نے اپنے بھائی کے پیغام کو نشر کیا، جنہوں نے اپنے بھائی کے پیغام کو پھیلایا اور جنہوں نے اپنے بھائی کے پیغام کو عام کیا۔ ہاں عزیزان گرامی، بس چند منٹ اور میں اپنی بات کو اپنی تمام کروں، اس لیے کہ یہ جیسا ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شب اربعین کی مخصوص مجلس ہے اور خاص طور سے لکھنؤ کی یہ بڑی قدیم مجلس ہے جو ہمارے جناب مرزا محمد رضوان صاحب اور مرزا محمد سلطان صاحب کے عزاخانے میں ہو رہی ہے۔ عزیزوں، آج کیا زمانہ ہے،
آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ بھی ہے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیے کہ 1400 برس گزرنے کے بعد ابھی بھی یزید کے نمک میں کتنا اثر ہے۔ آج بھی کچھ لوگ یزید کے ماننے والے ہیں، آج بھی کچھ لوگ یزید کے ہمدرد ہیں، آج بھی کچھ لوگ یزید کے پیروکار ہیں، آج بھی کچھ لوگ یزید کے واسطے بڑے اچھے خیالات اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، مگر ہمیں تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں، چہروں پر خباثت بھری دھاڑیاں بھی ہیں، چہرے تو ہیں مگر پھٹکار ٹپکتی بھی ہے، صورتیں تو ہیں مگر نہروان والی صورتیں ہیں، چہرے ایسے کہ جہاں دیکھ کے ڈر لگ جائے، صورتیں ایسی کہ اللہ کی پناہ دور ہی سے آدمی ہاتھ جوڑ لے۔ ایسے ہی چہروں اور ایسے ہی صورتوں کے دلوں میں یزید کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ایک یزید کا بڑا ہمدرد پیدا ہوا، ایک یزید کا بڑا خیرخواہ پیدا ہوا، لیکن الحمدللہ 1400 برس میں ہم نے دیکھ لیا کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی یزید کے سلسلے میں ہمدردی پیدا ہوئی، پھر وہ کہیں کا رہتا نہیں ہے، رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، پھر وہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، جائیداد، پراپرٹی، ملکیت سب ضبط کر لی جاتی ہے، اور ہماری زبان میں بھگوڑا گھوشت ہو جاتا ہے کہ یہ بھگوڑا ہے، فراری ہے۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر بڑا زور ہے، خدا لعنت کرے یزید پر، خدا لعنت کرے یزید کے ماننے والوں پر، خدا لعنت کرے یزید کے پیروکاروں پر۔ نام یزید آج 1400 برس ہو گئے، کیا خوب شعر کہہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام جنگ کر رہے ہیں کربلا میں وقت عصر، سب شہید ہو چکے، تلوار محمد کا نواسہ چلا رہا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب عباس کی جانب دیکھ رہے ہیں، نہر کی جانب، اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ عباس دوپہر میں بڑا کام ہو گیا، عباس دوپہر میں بڑا کام ہو گیا، نام یزید داخل دشنام ہو گیا، نام یزید داخل دشنام ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یزید کی حکومت کے 3 سال اس لعنت زدہ نے، اس لعنتی نے، اس مردود ملعون نے 3 برس حکومت کی۔ سنیے گا 3 برس میں اس کے کارنامے سنیے گا کیا ہیں۔ آج جو لوگ یزید کے حمایتی ہیں یہ آج نئے نہیں ہیں، کل بھی یزید کے حمایتی تھے، آج بھی یزید کے حمایتی ہیں، آج بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو یزید کے دسترخوان کا نمک کھائے ہوئے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کیا وہ اگر یزید کی تعریف میں یزید کے دسترخوان کا نمک کھائے ہوئے ہیں تو ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مجلس حسین کا تبرک کھا رہے ہیں، جو یزید کو اسی طریقے سے جواب دیتے رہیں گے، لعنت بھیجتے رہیں گے جیسے 1400 برس سے بھیجی جا رہی ہے۔ مجلس کا تبرک کھانے والے بھی زندہ ہیں، سبیل کا پانی پینے والے بھی زندہ ہیں، وہ نہیں مرے ہیں، جو یزید پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ جس طریقے سے شیطان پر لعنت ہوتی رہے گی ویسے یزید پر لعنت ہوتی رہے گی۔
ویسے یزید پر لعنت ہوگی۔ تو 3 برس میں اس کے 3 کام تھے۔ پہلے سال، اپنی حکومت کے پہلے سال، یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ کربلا کا واقعہ جس میں محمد کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بے جرم و خطا شہید کیا۔ یہ یزید کی حکومت کا پہلا سال تھا جس میں کربلا کا واقعہ انجام دیا گیا۔ وہ یزید کی حکومت کا دوسرا سال، ذہن میں رکھیے گا، وہ یزید کی حکومت کا دوسرا سال تھا جب یزید نے مسجد النبی میں گھوڑے بندھوائے، جب یزید نے مسجد النبی کو استبل بنوایا، جب یزید نے مسجد النبوی کو تاراج کیا۔ کہاں ہیں یزید کے حمایتی؟ کیا کوئی مسلمان مسجد کی بے احترامی کرتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان مسجد کو تاراج کرتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان مسجد کو استبل بناتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان مسجدوں میں جانوروں کو بندھواتا ہے؟ وہ کیسے ہیں جو یزید کو مسلمان کہہ رہے ہیں؟ یہ یزید کی حکومت کا دوسرا سال جب یزید نے مسجد النبی کو تاراج کیا، اور وہ یزید کی حکومت کا تیسرا سال تھا جب یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، خانہ کعبہ پر آگ برسوائی، خانہ کعبہ پر پتھر برسوائے، جس سے آگ سے کعبے کا پردہ جلا اور پتھروں سے رکن یمنی بھی منہدم ہوا ہے، وہ شکستہ ہوا ہے، ٹوٹا ہے رکن یمنی۔ کیا کوئی مسلمان کعبے پر حملہ کرتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان کعبے میں آگ لگاتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان مسجد کو استبل بناتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان محمد کے نواسے کو شہید کرے؟ ہاں عزیزوں، یہ یزید کی حکومت کے 3 سال۔ مگر دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ پہلے سال اس نے حسین کو شہید کیا، دوسرے سال اس نے مسجد النبی کو تاراج کیا، تیسرے سال اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ یعنی یہ بات جانتا تھا کہ پہلے حسین کو مٹا دو، جب حسین کو مٹا دو گے تو محمد تک پہنچ پاؤ گے، جب محمد کو مٹا دو گے تب اللہ تک پہنچ پاؤ گے۔ یعنی یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے واسطے وسیلہ حسین ہیں، ذریعہ حسین ہیں، راستہ حسین ہیں۔ حسین کے ذریعے سے چلو تو رسول تک آؤ گے، اور رسول کے وسیلے سے چلو تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن ہاں یزید کو کامیابی نہ مل سکی، حسین کو نہ مٹا سکا، نہ حسین کو مٹا سکا، نہ 1400 برس سے یزیدی حسین والوں کو مٹا پائے، نہ حسین والوں کو مٹایا جا سکا۔ 1400 برس سے نہ حسینی مٹ پائے، تو جب نام حسین نہیں مٹ پایا، حسین کے ماننے والے نہ مٹ پائے، تو ذکر حسین کیا مٹے گا، عزاداری حسین کیا مٹے گی؟ اور پھر عزیزان گرامی، بس بات کو میں نے اپنی تمام کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر یزید کے سامنے پیش ہوا، خدا لعنت کرے اس ملعون پر، یزید پر، یزید کے ہم نواؤں پر، یزید کی تعریف کرنے والوں پر۔ جب سر حسین یزید کے سامنے پیش ہوا، رسن بستہ سیدانیاں کھڑی ہیں، محمد کی نواسیاں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، بیمار امام ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، کہ ایک مرتبہ اس ملعون نے چھڑی سے گستاخی کی، سر حسین کے ساتھ گستاخی کی،
اور اس نے کچھ شعر پڑھے. اس میں ایک شعر یہ تھا کہ بنی ہاشم نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی. لیجئے لیجئے تخت حکومت پر بیٹھ کے، شراب کے نشے میں چور ہو کے، سر حسین کے ساتھ گستاخی کر کے یزید اسلام کو بدنام کر رہا تھا. بنی ہاشم نے تو ملک کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے. نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی آئی ہے. خبر کا انکار بھی ہے، وحی کا انکار بھی ہے. اسلام کو بنی ہاشم کا کھیل بتا رہا ہے کہ یہ تو بنی ہاشم کا کھیل ہے. بنی ہاشم نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی. خبر کا انکار بھی ہے، وحی کا انکار بھی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کیوں کی ہے. کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے یزید تو جھوٹا ہے، میرا نانا سچا ہے. خبر بھی آئی ہے، وحی بھی آئی ہے، اسلام بھی آیا ہے، دین بھی آیا ہے. میرا دین بھی سچا ہے، میرا نانا بھی سچا ہے. بس عزیزان گرامی، یہ محمد کا نواسہ حسین، لاکھوں درود اور کروڑوں سلام حسین پر، لاکھوں درود اس محمد کے نواسے پر جس نے اسلام کو بچا لیا. ہاں عزیزوں، چہلم کی رات آ گئی، شب اربعین. کل کربلا کے 72 پیاسوں کا چہلم ہے، کل کربلا کے 72 شہیدوں کا چہلم ہے. ہاں ہاں، رو لیجئے، آنسو بہا لیجئے، ماتم کر لیجئے. اب جو سال بھر پھر زندہ رہے گا وہ آئندہ سال پھر صف عزا پر آئے گا اور حسین کا چہلم کرے گا. ہاں عزیزان گرامی، بڑا دل پھٹتا ہے، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، اس لیے کہ حسین کا پہلا چہلم نہیں ہو سکا. وہ حسین کا دوسرا چہلم تھا جب بہن بھائی کی تربت پر آئی ہے. کل 1442 ہجری 1442 ہجری جب حسین کا آپ چہلم منا رہے ہیں، لیکن سن 61 ہجری میں حسین کا چہلم نہیں ہوا. سن 62 ہجری میں زینب کربلا آئی ہیں. وہ سن 62 ہجری تھی جب زینب کربلا آئی ہیں. یہ 1442 ہجری ہے جب آپ حسین کا چہلم منا رہے ہیں. ہاں تو میں آپ کو کچھ نام یاد دلا دوں جن کو آپ یاد رکھیے گا، جن پر آنسو بہا لیجئے گا، جن کا فاتحہ دلا لیجئے گا، جن کی نظر دلا لیجئے گا. کربلا کے 72 تو ہیں ہی ہیں جن کا آپ چہلم منائیے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چہلم اور منا لیجئے گا. کل حسین کے سفیر، حسین کے نائب جناب مسلم ابن عقیل کا چہلم بھی منا لیجئے گا، اس لیے کہ حسین نے اپنا سفیر بنا کے مسلم کو کوفے بھیجا تھا، مگر ہائے کوفے والوں نے مسلم کے ساتھ وفا نہیں کی. جب مسلم کا پہلا چہلم آیا ہوگا تو سیدانیاں قید ہوں گی. نہ حسین کا پہلا چہلم ہو سکا، نہ حسین کے سفیر کا پہلا چہلم ہو سکا. مسلم کا چہلم، مسلم کو ان چھوٹے چھوٹے بیٹوں کا چہلم جن کو فرات کے کنارے شہید کر دیا گیا، جو اپنے باپ کے ساتھ ساتھ کوفے آئے تھے، مسلم کو ان فرزندوں کا چہلم بھی منا لیجئے گا. ہاں ہاں، اور آپ کو بتاؤں، کربلا کے 72 پیاسوں کا چہلم، کربلا کے 72 شہیدوں کا چہلم، اس کے ساتھ ساتھ 2 چہلم اور منا لیجئے گا. وہ کس کے چہلم ہیں؟ 72 تو کربلا میں اس دن میں شہید ہوئے. اصل آتے آتے جو شہادتیں ہیں وہ 72 کی شہادتیں ہیں،
لیکن دو شہادتیں اور ہیں. جب شام غریبہ میں زینب کبریٰ نے بچوں کی گنتی کی تو 2 بچے کم نظر آئے, 2 بچے نہیں ملے. ان بچوں کی تلاش میں زینب و ام کلثوم نکلیں, تلاش کرتی ہوئی دریا کی جانب بڑھیں. نہر کے قریب ان دونوں بچوں کو مل گئے. 2 بچے آرام کر رہے تھے. بہن نے بھائی سے کہا کہ بہن ذرا آہستہ سے اٹھانا, لگتا ہے کہ یہ پانی پی کے سو گئے ہیں. دن بھر کے تھکے بچے, 3 دن کے پیاسے بچے پانی پی کے آرام کر گئے ہیں. اب جو بہن نے بچے کے جسم پر ہاتھ رکھا تو تڑپ کے بہن نے بہن سے کہا کہ غضب ہو گیا, دونوں بچے بھی آقا کی خدمت میں پہنچ گئے. ہاں عزیزان گرامی, حسین کا چہلم ہے. ہر سال جب یہ تاریخ آتی ہے, ہر سال جب یہ تاریخ آتی ہے تو حسین کا چہلم ہوتا ہے. ورنہ آدمی کا ایک بار چہلم ہوتا ہے, سویوں ایک بار ہوتا ہے. جو بھی دنیا سے رخصت ہوا اس کا ایک بار سویوں ہوا, ایک بار چہلم ہوا. انتہا یہ ہے کہ مولا علی کا ہر سال سویوں نہیں منایا جاتا. کوئی ہر سال مولا علی کا چہلم نہیں مناتا. کوئی ہر سال معصومہ کونین کا سویوں چہلم نہیں مناتا. دوسرے امام سے لے کے 11ویں امام تک ان کا سویوں چہلم کوئی ہر سال نہیں مناتا. یہ تو اکیلے حسین ہیں جن کا ہر سال سویوں بھی ہوتا ہے اور چہلم بھی ہوتا ہے. آپ کو وجہ معلوم ہے کہ کیا ہے؟ شہادت پر غم تو منایا جاتا ہے, روز شہادت سر و سینہ پیٹا جاتا ہے. 21 رمضان کو ہم سرو پا برہنہ رہتے ہیں, سر و سینہ پیٹتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں. معصوم عالم کی شہادت میں سر و سینہ پیٹتے ہیں, تابوت اٹھاتے ہیں, مگر ان کا چہلم نہیں مناتے. اس لیے کہ جن کا چہلم منا لیا گیا ان کا چہلم نہیں ہوتا, جن کا سویوم منا لیا گیا ان کا سویوم نہیں ہوتا. ہائے حسین کی بے کسی, جب حسین کا پہلا سویوم آیا تو بہنوں کے بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی تھیں, بیٹے کے ہاتھوں میں ہتکڑی تھی. جب حسین کا پہلا چہلم آیا تو شاید زینب نے کہا ہوگا بھیا یہ بہن بہت شرمندہ ہے. ہاں عزیزوں, سال بھر اہل حرم قید رہے, سال بھر بیکس سیدانیاں قید رہیں, سال بھر بیویاں قید رہیں, اور اسی درمیان وہ تاریخ بھی آئی, وہ دن بھی آیا, وہ قیامت کی گھڑی بھی آئی جب ننھی سی یتیمہ شام کے قید خانے میں گزر گئی. حسین پر رونے والی سکینہ شام کے قید خانے میں دم توڑ کے بابا کے پاس پہنچ گئی. وہ سکینہ کی شہادت تھی جس نے قید خانے کی دیواروں کو توڑ دیا, دیواروں کو گرا دیا. یزید نے چوتھے امام کو طلب کیا اور بلایا, کہا ہم نے آپ کو رہا کیا, آزاد کیا, آپ آزاد ہیں, آپ کہاں جائیے گا؟ تو امام نے جواب دیا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا, میں اپنی پھوپھی کی خدمت میں جا کے ان سے سوال کرتا ہوں, پوچھتا ہوں, جو میری پھوپھی کی مرضی ہو وہی میری مرضی ہے. لیے چوتھے امام قید خانے میں آئے, اپنی پھوپھی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے. پھوپھی امتحان ختم ہوا, یزید نے ہمیں آزاد کیا, آپ کی کیا مرضی ہے, آپ کیا چاہتی ہیں, آپ کہاں جائیے گا؟ یزید نے پوچھا ہے. تو زینب نے کیا جواب دیا معلوم ہے آپ کو؟ زینب کبریٰ کہتی ہیں میرے لال یزید سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی کرا دیں, میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے, میں اپنے بھائی پر روئی نہیں ہوں, میں پہلے اپنے بھائی کا ماتم کروں گی. لیجئے یزید نے ایک مکان خالی کرایا. شام سے رہا ہونے کے بعد, قید خانے سے چھوٹنے کے بعد
زینب نے شام کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنی فتح کا اعلان کیا. قید خانہ شام سے زینب نکلی, اس مکان میں آئیں جو رونے کے واسطے خالی ہوا تھا. اس مکان میں سیدانیاں جمع ہوئیں. میرا دل کہتا ہے حسین سے پہلے زینب نے سکینہ کو آواز دی ہوگی, اے سکینہ آ جاؤ, آ کے اپنے بابا کا ماتم کر لو, اب کوئی رونے سے منع کرنے والا نہیں ہے. ہاں عزیزوں, 7 دن تک شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن کے, سیاہ چادریں اوڑھ کے زینب کی خدمت میں آتی رہیں. زینب کبریٰ وارث غم بن کے بیٹھیں, مصائب کربلا بیان کیے. بیبیوں, کربلا میں میرا بھرا گھر لٹ گیا. بیبیوں, میرا عباس مارا گیا, میرا علی اکبر مارا گیا, چاند سے سینے پر برچھی لگی, میرا 6 مہینے کا بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پر پانی پینے گیا تھا مگر ہرملا کے 3 بھال نے شہید کر دیا. زینب مصائب کربلا بیان کر رہی ہیں. شام کی عورتیں رو رہی ہیں, شام کی عورتیں گریہ کر رہی ہیں. واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہیں کہ ایک مرتبہ زینب کی درد بھری آواز گونجی, ارے بیویوں, میرا ماجایا حسین, محمد نے جس کو زبان چسائی, فاطمہ نے جس کو چکیاں پیس پیس کے پالا, ظالموں نے اس کو شہید کر دیا. 7 دن تک زینب نے ماتم کیا, سیدانیوں نے آنسو بہائے, بیویوں نے گریہ کیا. شام کی عورتوں نے آ کے پرسا دیا, شام کی عورتوں نے آ کے تعزیت دی. 7 دن کے بعد سید سجاد تشریف لائے, کہا پھوپھی اماں اب تشریف لے چلیے. کہاں کا ارادہ ہے؟ پھوپھی اماں کہاں جائیے گا؟ تو زینب نے کہا میرے لال, میں ابھی مدینے نہیں جاؤں گی, میرے لال میں کربلا ہوتی ہوئی مدینے جاؤں گی, مجھے اس طرف سے لے چلو جو راستہ کربلا ہوتا ہوا مدینے جاتا ہے. لیجئے, محملیں آئیں, اماریاں آئیں, ناقے آئے, سواریاں آئیں, زینب کبریٰ سوار ہوئیں, بیویاں سوار ہوئیں, شہزادیاں سوار ہوئیں, سیاہ پردے پڑے ہوئے ہیں, سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں. زینب سواری پر سوار ہوئیں, سواریاں چلیں, اور وہ حسین کا دوسرا چہلم تھا. عزیزوں, کل ہی کا دن ہے وہ حسین کے چہلم کا دن, جب بہن کربلا آ رہی ہے, جب بہن بھائی کی قبر پر آ رہی ہے. ادھر حسین کے نانا کے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین پر آنے کے واسطے تیار ہوئے. تیزی سے رسول کا بوڑھا صحابی نہر فرات پر پہنچا, نہر فرات پر غسل کیا, لباس احرام سے ملتا جلتا لباس پہنا, ایک چادر کو لپیٹا, ایک چادر کو اوڑھا اور تیزی سے دوڑتے ہوئے چلے. جابر نے آ کے اپنے کو قبر حسین پر گرا دیا, اے حسین جابر آیا ہے, اے حسین آپ کے نانا کا صحابی آیا ہے. لیجئے, جابر نے اپنے کو قبر حسین پر گرایا. قبر حسین پر منہ رکھ کے جابر رو رہے تھے, گریہ کر رہے تھے کہ کسی نے آواز دی, جابر ہٹو, جابر ہٹو. جابر کو جلال آیا کہ کس میں اتنی ہمت و مجال کہ صحابی رسول کو نواسہ رسول کی قبر سے جدا کر دے, ہٹا دے. تو کہنے والے نے کہا جابر ناراض نہ ہو, حسین کی بہن آ رہی ہے, بیویاں آ رہی ہیں,
سیدانیاں آ رہی ہیں. لیجئے جابر ہٹے, زینب کی سواری آئی, زینب نے اپنے کو اماری سے گرا دیا. اے بھیا زینب آئی ہے, اے بھیا آپ سے بہت شرمندہ ہے, جو گیا تھا واپس آیا, آپ کی امانت قید خانے میں سو گئی. واہ حسینہ, واہ مظلومہ. حسین کا چہلم ہو رہا تھا, زینب قبر حسین پر ماتم کر رہی تھیں. واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں. میں ان تمام مومنین و مومنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے آن لائن اس مجلس کو سنا ہے.